الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الرحمة السيد المرسلين وعلى علي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى رضا عليه السلام ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. صبح عاشور کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. وہ قسم والی راتیں گزر گئیں اور اب ایام عزا جاری ہے. عشر محرم تو گزرا ہے. میں تمام ان دوستوں سے 10 بستہ میری گزارش ہے کہ جنہوں نے سیکورٹی کی ہے، ہمارے پولیس کے برادر ہیں، ہمارے آئیسو کے برادر ہیں، جنہوں نے نوحہ خوانی کی ہے اس عشر محرم میں، جو مجلس میں آئے ہیں، سینہ زنی کی ہے، نوحہ خوانی کی ہے، معصیہ خوانی کی ہے. میں کیا بتاؤں، اس کا کمال میں اس وقت اتنا کہہ سکتا ہوں. جب امام آغا باغائی ایک پائلٹ تھے، وہ بڑے کمانڈر تھے ایئر فورس کے، تو انہوں نے امام خمینی کے پاس آ کر کہا میں بچپن سے 10 دن عزاداروں کو چائے پلاتا ہوں، تبرک تقسیم کرتا ہوں اور ان کے جوتے سیجا کرتا ہوں. ابھی میں کمانڈر ہوں، اگر آپ مجھے چھٹی دیں گے تو میں یہ 10 دن آپ سے مرخصی اور چھٹی مانگتا ہوں. امام خمینی نے سر جھکا کر کہا بابائی ایک شرط کے ساتھ چھٹی دوں گا. چھٹی آپ کو ملے گی لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس ثواب میں مجھے خمینی کو بھی شامل کرے. یا اللہ، اس ثواب میں مجھے خمینی کو شامل کرے تب میں اجازت دوں گا. میرے شب نماز میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا دستگاہ امام حسین میں کوئی کام کرنا، تبرک تیار کرنا، تبرک دینا، انتظام کرنا، عزاداری کے لیے وہ سیاہ پردے لگانا، سیاہ فرش بچھانا، جتنے بھی کام ہیں، سیکورٹی. میں اپنے پولیس بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ بے شک یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، لیکن ساتھ ساتھ قصد قربت بھی کیا کریں تاکہ آپ کو ہم خرما ہم ثواب ملے گا. بہت عظیم ثواب ہے یہ. سب کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. پورا محرم سیکورٹی کے حوالے سے بھی حکومت نے اپنا کردار ادا کیا. اپنے دوستوں میں جلوس کے اندر اور یہاں سے آج جو عاشورہ کے جلوس میں آپ لوگ تشریف لے گئے، بہت عظیم. کیونکہ خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ. یہ توجہ کریں، جب میں چھوٹا تھا، 5 سال کی عمر تھی، میں جب پیغمبر کے اس دربار میں داخل ہوا تو ایک صحابی تھے ابی ابن کعب، میرے نانا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر ہی پیغمبر نے ایک مرتبہ کلام قطع کیا ابی کے ساتھ اور میرے طرف رک کر کے کہا مرحباً بک یا ابا عبداللہ، مرحباً بک یا ابا عبداللہ. پوچھا کہ ابھی ابا تو وہاں ہوتا ہے جہاں عبداللہ کوئی بیٹا ہو اس کا باپ ہو، اب باپ کو کہتے ہیں. تو 5 سال میں ابا عبداللہ کہا کہ یہ ابا عبداللہ کا معنی کبھی یہ نہ سمجھو کہ یہ کسی ایک عبداللہ کا باپ ہے، نہیں، بندگی خدا کرنے والوں کے باپ ہے حسین. ابا عبداللہ کا حسین کا معنی یہ ہے ابا عبداللہ ہے. جتنی بھی بندگی ہے اس بندگی میں اور دنیا میں جو بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کا وارث، اس کا باپ،
اس کا سرپرست، اس کا ولی امام حسین ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا یا زین السماوات والارض، یہ جملہ سوچو۔ اور کہتا ہے کہ پیغمبر نے کہا اے حسین تو تمام آسمانوں اور زمینوں کا زینت ہے۔ یہ سننا تھا۔ ابی نے اعتراض کیا آپ تو تاجدار انبیاء ہیں، آپ تاجدار اولیاء ہیں، آپ تاجدار اوصیاء ہیں، آپ زینت ارض و سما ہیں، تو آپ نے اس 5 سالہ بچے سے کیوں کہا؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے مبعوث کیا نبی بنا کر، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض۔ آپ کیا جانتے ہیں؟ حسین زمین والوں سے زیادہ آسمان والے مولا حسین کو جانتے ہیں۔ اور پھر اس نے آ کر شفا پایا ہے امام حسین سے، عرش والوں نے شفا پایا ہے مولا حسین سے، عرش آسمان والے زیادہ میرے حسین کو جانتے ہیں، عرش خدا میں زیادہ۔ اور لکھا ہوا ہے عرش کے دائیں طرف مکتوب ہے علی یمین العرش۔ میں معراج پہ گیا، میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے مصباح حسین مصباح خدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، سفینۃ النجات 2 لکھا ہوا ہے، سفینۃ النجات حسین ہے، امام خیر، تمام خیر کا امام حسین ہے، یمن امام الیمن، برکت والا امام ہے، امام العز، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عزت والا امام ہے، امام الفخر، فخر والا امام ہے، امام العلم، علم والا امام ہے، امام الذخر، ایک ذخیرہ ہے امام حسین۔ 8 عرش کے دائیں طرف 8 جگہوں پر یہ تحریر ہے امام حسین کے بارے میں۔ تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کیوں ابا عبداللہ کہا، کیوں میں نے زینت ارض و سما کہا حسین کو؟ عجب نہیں ہے کہ ایک آنسو من بکا او ابکا وجب لہ الجنہ، کسی کو رلائے یا روئے، ایک قطرہ گرے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کیا ہے امام حسین؟ کون ہے امام حسین علیہ السلام؟ کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ علامہ بحر العلوم بھی اس مسئلے میں ذرا پریشان تھے کہ خدایا یہ کیا ہوا کہ ایک آنسوں کے بدلے جنت، خدا عادل ہے۔ یہ سوچ رہا تھا، ایک سواری آ گئے، السلام علیکم علامہ صاحب کیا حال ہے؟ خیرت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچ رہا ہوں ایک آنسوں اور جنت، اس قدر قیمتی آنسو ہے امام حسین کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ میں ایک قصہ سناتا ہوں، اس کے بعد نتیجہ خود آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک جنگل تھا، جنگل میں ایک بوڑھی رہتی تھی، اس کی کل جائیداد ایک بکری تھی۔ ایک بادشاہ شکار کے لیے آیا، بادشاہ وہاں سے اب راستہ گم کر کے اکیلا رہ گیا۔ وہ اس جھنپڑی کے قریب آیا، وہ جانتی بھی نہیں تھی، لیکن قریب آنے کے بعد اس کے تمام جائیداد ایک بکری تھی۔ اس بکری کو ذبح کر کے اس کو کھلایا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا یہ بادشاہ ہے، بس کوئی بھی مسافر سمجھ کر اس کو کھلایا۔ جب فوج آئی تو بادشاہ نے پوچھا کہ میں اس کے لیے کیا دوں، اس کا جزا میں کیا دوں؟ اس نے میری زندگی بچائی ہے، اپنی کل جائیداد اس نے مجھے عطا کی ہے، کیا دوں؟ کسی نے کہا گھر، کسی نے کہا اشرفی، کسی نے کہا سونا، کسی نے کہا چاندی۔ تو میں نے کہا، کہتا ہے کہ بادشاہ نے کہا نہیں، اگر بادشاہت بھی دے دوں تو اس کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس سواری نے علامہ بحر العلوم سے کہا اگر ایک بکری اگر کسی نے دیا تو پوری بادشاہت دے تو بھی اس کی قیمت زیادہ ہے، تو بتاؤ حسین نے اصغر تک قربان کیا اللہ کے لیے، کیا اس کے آنسوں کے مقابلے میں اگر ایک آنسوں کے مقابلے میں جنت دے تو پریشان کیوں ہے؟ یہ کہہ کر دیکھا تو غائب ہو گئے تھے، سمجھ گیا کہنے والا خود امام زمانہ ہے۔ اس میں دخول ہے، یہ آنسو اس میں دخول ہے۔ اور کربلا کا دوسرا
رخ کردار زینبی ہے. آپ سے 10 مسئلہ گزارش یہ ہے کہ اب اس دنیا میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حسینی اور یزیدی دو لوگ اس وقت بچتے ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، اس سے تیسرا کوئی نہیں ہے. یا حق پر ہے یا باطل پر ہے، یا یزیدی ہے یا حسینی ہے. اب سنی، شیعہ، اسماعیلیہ، یہ فرقے واریت ختم ہو گئی ہے، اور جن کا جھکاؤ یزید کی طرف ہے اور جن کا جدا اللہ کی طرف ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، حسینیوں کا سرپرست خدا ہے، لیکن والذین کفروا اولیاء الطاغوت، لیکن کافروں کا، منافقوں کا ولی اور سرپرست کون ہے؟ طاغوت ہے. اس وقت جس کا سلسلہ ٹرمپ اور نیتن یاہو تک جاتا ہے، سمجھ لو وہ سارے یزیدی ہیں. اور جن کا بیت المقدس، اللہ، دین، اسلام اگر اس طرف متوجہ ہے تو سمجھو وہ مومنین ہے، وہ حسینی ہے. آج سنی ہو یا شیعہ ہو، محبین موجود ہیں، سنی محبین، سنی عاشق اہل بیت کے ہم سے زیادہ بلبل کی طرح علماء بولتے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا نے دکھا دی اور سب کو پتا ہے. اب کوئی بھی سنی شیعہ اگر فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، وہ انہی یزیدیوں کا ایجنٹ ہے، جو ٹرمپ اور نیتن یاہو کا ایجنٹ ہے، جو فرقہ واریت کو پھیلاتا ہے. کوئی نہیں ہے، خود سنی کہتے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں حسینی کھڑے ہیں، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ غزہ میں ہو، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو. جو بھی حسینی ہے وہ کردار ادا کرتا ہے، زینبی کردار. اور آج ہم سے زیادہ اہل سنت کے لوگ، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سنی بھائی نہیں، صرف ہمارے مجتہد نے کہا سنی ہماری جان ہے، لیکن یزیدی ہماری جان نہیں ہے، وہ تکفیری ہماری جان نہیں ہے، وہ وہابی ہماری جان نہیں ہے. جو اتنی شہادتوں کے باوجود بھی، وہ دیکھو نا، ایک مولوی جو ٹرمپ کے پاس جا کر ناشتہ کر کے آیا ہے، وہ مولوی جو ابھی بکواس کرتا ہے سوشل میڈیا میں، مالک اشتر کی توہین کی اس ذلیل نے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس ذلیل مولوی کو جلد از جلد گرفتار کر کے ان کو سزا دے، ورنہ ہم اس صحابہ کے خلاف جو انہوں نے زبان کہے کہ جو کچھ کہا ہے ہمیں قابل برداشت نہیں ہے. ایسے لوگ تم بٹھاتے اپنے سر پہ. وہ حسینی بھی نہیں ہے جو ٹرمپ کے پاس جا کر ناشتہ کرے اور ان کا گن گائے. اور ہمسایہ ملک، برادر ملک، جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والوں کے ساتھ ان کو برا بلا کہے، اور مالک اشتر جیسی ہستی کو وہ کہے کہ مولانا علی نے مالک اشتر سے فرمایا تھا، یا مالک اشتر تیری حیثیت میرے پاس وہ ہے جو میری حیثیت رسول کے پاس ہے. ایک ایسے ہستی ہے، ایک ایسے صحابہ، اور ہمیں کہتے ہیں گستاخ صحابہ. ہر وہ صحابی جو اہل بیت کا دوست ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں. نہ ہم صحابی کو برا کہتے ہیں، نہ کسی برے کو صحابی کہتے ہیں. یہ ہمارا شیوا ہے. لہذا ان چیزوں کی طرف توجہ کریں. ایسے مولویوں کو لگام دیں. یہ پھر آب و خون میں اس ملک کو دوبارہ فرقہ واریت کی طرف لانا چاہتے ہیں. لہذا ہم ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں. آج خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جھک گیا ہے آج ٹرمپ، اور ان کی مکاریوں سے تباہ اور ذلیل بھی ہوا ہے پوری دنیا میں. ان کے اپنے لوگ، ان کی اپنی بیٹی، ان کا اپنا بیٹا، ان کے اپنے عزیز، ان کے اپنے دوست، سب کے سب ان سے نفرت کرتے ہیں. آج ٹرمپ ایک گالی بن چکا ہے، یزید بن چکا ہے. انشاءاللہ خدا ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ہمارے آنکھوں کے سامنے
रहबर की तदफीन से पहले 6 तारीख को तदफीन हो रही है, परवरदिगार उससे पहले इनको वासिले जहन्नम फरमाए। वासिले जहन्नम तो हो गए, जीते जील चलती फिरती लाशें हैं वो। मनफूर तरीन लोग इस वक्त दुनिया में वो समझे जाते हैं, अपने उन दरमियान अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर। और दूसरी बात, रहबर की बहू, छोटी बच्ची, खुद रहबर के टुकड़े अभी तक दफन नहीं हुए और उनका तशरीह जनाजा हो रहा है। दुनिया भर से लोग इस वक्त रुख किया है, करोड़ों लाख लोग जाएंगे तशरीह जनाजा में। सलाम हो रहबर, अगरचे फातिमा जहरा की तरह आपकी पसलियां भी टूटी हुई है, अब्बास की तरह बाजू भी कटे हुए हैं, लेकिन अब देखें वो करबला की तपती हुई रेत पर थे, लेकिन आज करोड़ों लोग तशरीह जनाजा करेंगे करबला में, कुम में, तेहरान, मशहद रजा, हर जगह एक जमे गफीर, एक समंदर तशरीह जनाजे में जाएगा। पाकिस्तान से खुशकिस्मत लोग चले गए हैं, इस वक्त बात जा रहे हैं। और अफसोस यह है कि उसी 6 तारीख को हमारे गिलगित बल्तिस्तान के असेंबली ने हलफ बर्दारी, खुदा न खास्ता उस तदफीन के मौके पर आप फिर खुशियां मनाए, जश्न मनाए, हार पहनाए, फायरिंग करे। अब तुम्हारा इम्तिहान होगा, पता चलेगा किस कदर तुम अपने कुर्सी के प्यासे हो और किस कदर एहतराम करते हो जमाने के नायब इमाम की तदफीन के वक्त। आप इसका बेशक हलफबरदारी हो, एक सिलसिला है, एक प्रोसेस है, उससे गुजरो, मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मल के दोस्तों से गुजारिश है, बेतहाशा जाओगा। वो आग से ज्यादा कासा जो उछलता है ना, ऐसे लोग हैं जो कामयाब है, उनसे ज्यादा जिनको एक हड्डी भी नहीं मिलती है, वो इतने उछल उछल कर। जरा इस वक्त उस दिन, जरा इस दिन का ख्याल रखें। 6 तारीख को तदफीन है और 6 तारीख को हलफबरदारी है असेंबली में, ख्याल रखो। आपने मुहर्रम का ख्याल भी नहीं रखा, नाचा गाना, हजरत मुस्लिम के शहादत के दिन नाच गाना जारी रहा अपने उस कुर्सी की हवस में। कोई पता नहीं चला कि यह दिन कौन से है। करबला की सबसे पहला सदमा था कोफे में मुस्लिम के जनाजे के पांव में कदम पांव पर रस्सियां बांधकर बच्चों के हवाले किया और कोफे की गलियों में जसायत कर रहे हैं, और इधर आपने मजलिस करने के बजाय नाच गाना किया, नाचा, आप अपने शैतानी के कामों में मसरूफ रहे। क्यों? आपके लिए सब कुछ जायज है जब इलेक्शन होता है। नेक लोग भी जाकर कहते हैं कि आज हम भी नाच गाना करें, उनको बहाना मिलता है, लेकिन तदफीन के वक्त ख्याल रखें अगर वाकई आप निजाम विलायत के साथ मरबूत हैं। और तीसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि करबला में जो साजिश हुई हमारे खिलाफ, क्योंकि करबला में सिख भी आ जाते हैं, हिंदू भी आते हैं और गैर मुस्लिम भी आते हैं, और करबला एक मोहब्बत वाली जगह है। बल्कि हमारे एक दोस्त अहले सुन्नत को बता रहा था कि वहां तबरुक दे रहे थे, रश था, लाइनें बनी हुई थी। तो मैंने अपने सुन्नी दोस्त से कहा कि आप उनसे जोर से कहे अना सुन्नी, मैं सुन्नी हूं। हाँ नहीं, इतनी शियों के दरमियान मैं सुन्नी हूं तो मसला होगा, आप कहकर देखें। तो कहते हैं कि उस तबरुक देने वाले की तरफ कहा अन्ना सुन्नी, तो वो इराकी इस तरफ देखकर जो कुछ पकाया था लेकर उसके सामने आए, पहले पेशानी में बोसा किया, फिर हाथ चूमने के बाद कहा बेफरमा, कहा कि मैंने सुन्नी कहा और ये मुझे मोहब्बत करके उस लाइन वालों को भी छोड़कर मुझे दे रहा, क्योंकि एक सुन्नी इस करबला में आया है। यह है मकतब अहले बैत का दरस और शेवा। लेकिन क्या किया करबला में कल?
جو بوہری حضرات آتے ہیں وہاں اپنے عقیدہ کا اظہار کر کے اپنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ٹوپیاں اچھالی، ان کے خلاف احتجاج کیا، ان کے خلاف جو ہے نا نعرہ بازی کی، ان کو لان تان کیا. یہ کوئی شیعہ نہیں ہے، یہی موساد اور نیتنیاہو کے ایجنٹ ہیں. کچھ پاکستانی بھی پکڑ گئے ہیں. اب ان کا غور خوض شروع ہو گیا، ان کو پکڑ دکڑ شروع ہو گئے کہ کیوں کیا کربلا کے اندر صرف شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے. وہاں محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتی ہے. کربلا میں ہمیشہ انسانیت ہے، سلامتی ہے، دین ہے، آشتی ہے، محبت ہے. اور شیعہ حیدر کرار کو بدنام کرنے کے لیے ایک ٹولہ شیعہ بن کر ان کے ٹوپیاں نکال کر اچھال کر ان کو تنگ کیا تاکہ لوگ دنیا میں جا کر بتائیں یہ ہے یہ شیعہ. ان کے جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. یہ بدتمیزی کرنے والے کوئی شیعہ نہیں ہے، نام ان کا شیعہ ہے. یہ ڈالر کے پجاری ہے، کسی کے دسترخوان کی بچی ہوئی ہڈیاں چوسنے والے زرخرید غلام ہیں. لہذا اس جمعے کے توسط سے میں سخت الفاظ میں ان کی مذمت کرتا ہوں. اور ان شرف حسندوں کو عراق کی حکومت انشاءاللہ پکڑے گی اور پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے کون تھا. میں بس وقت دامن میں گنجائش بالکل ختم ہو گئی اور بلکہ اوپر 5 منٹ اوپر گئے. پروردگارہ میں دعا کرتا ہوں، کچھ مصائب کے جملے تھے لیکن وقت نہیں ہے، اور میں نے پہلے درس میں ہی کچھ جملے مصائب کے میں نے ادا کیے، آپ روئے بھی ہیں، لیکن یہ سخت ایام ہیں. پروردگارہ ان ایام کا واسطہ زینب کبریٰ کے 10 بستہ رسن بستہ ثانی زہرا کا واسطہ ہمارے اس علاقے کو، ہم پوری دنیا میں جتنے جہاں بھی مومنین اور حسینی بستے ہیں، پروردگارہ چہلم تک خیر خیریتی سے آزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دشمنوں کے شر سے ان کو محفوظ فرما، اور رہبر انقلاب کی تدفین کے جو سلسلہ بھی جاری ہے، پروردگارہ شہید رہبر ان کے خانوادے کربلا کے شہداء کے ساتھ ویسے بھی محشور ہیں. پروردگارہ بلند ترین ان کو جگہ عطا فرما، اور خصوصاً گلگت بلتستان کے وہ شہداء جو عالمی تحریک میں شامل ہو کر آج شہید ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے اندر، پاکستان کے اندر، پروردگارہ ان کو بھی کربلا کے شہداء سے محشور فرما، اور زمینی آسمانی بلاؤں سے آپ سب کو، ہم سب کو محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.